الذي أنزل الفرقان ونور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وأسلج صدورنا بتلاوة الفرقان نحمدك على ما علمت من البيان وزدت من التبيان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت واجب احترام قابل احترام دوست سامعین، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. اس میں اللہ رب العزت نے انسان پر دیگر جتنے احسانات کیے ان احسانات میں سے ایک احسان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت سے احسانات کیے کہ اگر انسان ان احسانات کو گننا شروع کر دے تو انسان تھک تو سکتا ہے یا انسان ہار تو مان سکتا ہے، لیکن نہ تو اللہ تعالیٰ کے شمار کردہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ احسانات کو شمار کر سکتا ہے اور نہ ہی انسان ان احسانات پر اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے. انسان اپنی طرف سے کوشش تو کر سکتا ہے لیکن کما بہت احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان پر دیگر احسانات کیے وہاں اللہ تعالیٰ نے احسانات کرنے کے بعد کبھی بھی کہیں بھی انسان کے اوپر اس احسان کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جتلایا نہیں کہ میں نے انسان کو فلاں نعمت دی اور پھر اللہ نے وہ احسان جتلایا ہو. لیکن اللہ رب العزت نے ایک نعمت انسانوں کو ایسی دی، مؤمنین کو ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ نے احسان جتلایا کہ میں نے تم پر فلاں نعمت کر دی. تو چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر کیا احسان فرمایا؟ اس بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کے درمیان بھیج دیا، من انفسہم کے جو انہی میں سے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیج رہے ہیں ان کے بعد وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ جنات میں سے نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں میں بھیجے گئے اور انسانوں ہی میں سے پیدا ہوئے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ رب العزت کی آیات کو تلاوت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یزکیہم، کہ وہ نبی جو ہیں وہ مؤمنین کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کو پاک بھی کرتے ہیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر جتنی صفات ہے ان میں سے یہ بھی صفت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، ان کا تزکیہ فرماتے تھے. یعنی ایک تو ہوتی ہے انسان کی ظاہری پاکیزگی، اگر ہمارے کپڑوں پہ کوئی ناپاکی لگتی ہے ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں، کوئی گندگی لگتی ہے اس کو صاف کرتے ہیں، ہمارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. یا ہمارے جسم پر کہیں گندگی لگتی ہے یا ہمیں غسل کی حاجت پیش آتی ہے، ہم اس گندگی کو دور کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے. یہ تو ظاہری پاکیزگی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے باطن کی پاکیزگی، انسان کے اندر کا پاک ہونا. تو انسان کے اندر کا پاک ہونا یہ انبیاء کی صفت تھی کہ وہ انسان کے اندر کو پاک کرتے تھے، ان کا انسان کی اصلاح کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک انسان کے اندر تکبر کی صفت موجود ہے، وہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اصلاح فرمائی. ایک انسان دوسرے سے حسد کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حسد کی بھی اصلاح فرمائی. ایک شخص دوسرے سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض کی بھی اصلاح فرمائی. اور مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے اندر 13 سال رہے، ان 13 سالوں کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے باطن کی اصلاح فرمائی، صحابہ کرام کے باطن کے اوپر محنت کی اور پھر ان باتوں کے باطن کو اتنا سنوار دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا کہ جب پھر مکے کے بعد مدینہ کی طرف
ہجرت کی تو وہاں جا کر اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ قتال کا حکم نازل کر دیا کہ اب آپ کفار کے ساتھ قتل و قتال کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن مکے کے اندر یہ حکم نہیں ملا قتال کا، کیونکہ مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ فرما رہے تھے، ان کے باطن کو برائیوں سے پاک کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے صحابہ کرام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا اتنا تزکیہ کر دیا، ان کے باطن کو اتنا پاک کر دیا کہ اللہ فرما رہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اور صحابہ کرام کی ایسی ایسی صفات تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کا تذکرہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل اور بڑی شفقت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو دیکھے گا کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے، تو ان کو دیکھے گا کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوں گے، اور اپنے رب کا فضل اور اس کی رحمت کو تلاش کرتے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات کو ذکر فرمایا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ بھی فرماتے تھے، ان کے باطن کو پاک کرتے تھے، جس میں قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مؤمنین کا تزکیہ فرماتے تھے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت کر کے سناتے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب سکھاتے تھے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے، ان کو حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ قرآن کی تلاوت اور چیز ہے اور قرآن کو سکھانا اور چیز ہے۔ قرآن کی تلاوت، جیسے میں آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں، آپ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، لیکن قرآن کو سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ یہ قرآن کو سکھانا ہے، اور یہ نبی کا کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ جہاں آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معانی، اس کے مطالب اور اس کی تشریح بھی صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، اور صحابہ کرام کو قرآن کے مطالب سمجھائے کہ اب اللہ رب العزت قرآن کے اندر ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عرب کے رہنے والے تھے، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا اور صحابہ کرام کی زبان بھی عربی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر صحابہ کرام کو قرآن سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ قرآن کو سن تو لیتے تھے، قرآن کا ترجمہ تو سمجھ لیتے تھے، لیکن قرآن کی تفسیر اور تشریح نہیں سمجھ پاتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کا ترجمہ کر کر، اس کی تشریح کر کر اس کے مطالب کو سمجھایا کرتے۔ حالانکہ صحابہ کرام خود عربی دان تھے، لیکن اس کے باوجود کئی موقعوں پر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفسیر کی ضرورت پڑی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے بھی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ کہ قرآن کے اندر قرآن کی تشریح کے بعد بھی قرآن کے بعض ایسے رموز ہوتے ہیں، بعض ایسی چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان پر واقفیت نہیں حاصل کر سکتا، انسان ان کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے حکمت کی بھی تعلیم دیا کرتے، صحابہ کرام کو حکمت سکھایا کرتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے حکمت عطا کر رکھی ہے تو اس کے قریب وہ لوگ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکیمانہ باتوں سے تمہیں بھی نفع دے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حکمت کے بارے میں آتا ہے، کسی نے لکھا کہ صحابہ کرام میں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کو اللہ پاک نے حکمت میں بڑا بلند درجہ عطا فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بے شمار ایسے اقوال موجود ہیں، بے شمار ایسی باتیں موجود ہیں کہ جو حکمت پر مبنی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے قبر کے مردوں کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا یا اہل القبور اموالکم قسمت،
سکینت اور تمہارے گھروں میں اور لوگ آباد ہو گئے، وازواجکم ذریت اور تمہاری عورتوں نے دوسرے نکاح کر لیے، واولادکم غربت اور تمہاری اولاد نے بھی تمہیں بلا دیا۔ یہ ہے وہ حکمت کی باتیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے، قرآن سکھاتے بھی اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ پوری گمراہی کے اندر موجود تھے۔ ان کو یہ نہ پتا تھا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا رب کون ہے، یا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آ کر بتایا، ان کی رہنمائی کی کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ کام کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو جہاں دوسرے انعامات دیے، وہاں اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب رسول ان کے درمیان بھیج دیا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ تم ہمیں آخری نبی کی امت میں بھیج دے، ہمیں بھی آخری نبی کی امت میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما۔ لیکن صرف ایک نبی ہے کہ جن کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور وہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لے کر آئیں گے، لیکن وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے بعد ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ بھی امت محمدیہ کا حصہ بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے بغیر مانگے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر دنیا میں بھیج دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، حساب و کتاب کا لوگوں کو ڈر ہوگا، پریشان ہوں گے کہ اب ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اللہ رب العزت بڑے جلال میں ہوں گے، بڑے غصے میں ہوں گے، تو اس وقت لوگ جو ہے وہ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن سب نبی جو ہیں وہ معذرت کریں گے کہ بھئی آج کے دن ہم اللہ رب العزت کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم سے زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس بات کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا سب لوگ اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ اب آپ اللہ رب العزت کے سامنے درخواست کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب و کتاب شروع کرے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کے ارشاد فرمائیں گے کافی سالوں کے بعد کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھا اور بتا کیا بات ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیجیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے کہ دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کوئی نبی اللہ رب العزت کے سامنے جا کر حساب و کتاب شروع ہونے کی درخواست نہیں کرے گا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو کر حساب و کتاب شروع ہونے کی درخواست کریں گے، اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ اللہ رب العزت بھی فرمائیں گے کہ تو حساب کے لیے کس کو پیش کرتا ہے، کون ہے کہ جو مجھے حساب دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امت محمدیہ کی صفیں لگی ہوگی، تو پہلی صف میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کر دیں گے کہ اللہ اس سے حساب و کتاب شروع کر۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے نا، جو اللہ کا جلال ہے وہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب و کتاب شروع کروائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے اور اپنی خوش نصیبی سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق ہے؟ کیا ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ہم نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال دیا؟ کیونکہ خود قرآن کے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ کہ تحقیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دو تو تم بھی بہترین انسان بن جاؤ گے۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ شخص اس وقت تک محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ بنا دے۔ اور یہ دنیا کا بھی دستور اور رسول ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اگر جس سے محبت کرتا ہے وہ انسان کو کہتا ہے کہ بھائی میں اس وقت تک تیری محبت میں تجھے سچا نہیں جانوں گا جب تک تو میرے کہنے کے مطابق اپنے آپ کو نہ بنا لے۔ تو جب تک انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بناتا وہ کہتا ہے کہ بھائی تو اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، تیری محبت سچی نہیں ہے۔ اور ہم تو صحابہ کرام کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام و سنتوں کو پورا کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان سے ملنے کے لیے پشاور گئے، وہ نیک بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ ہم ان سے ملنے کے لیے جب دوست تھے، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا، بڑا پیارا سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کی تعریف کیا ہے، ہمیں اور صحابہ کرام میں فرق کیا ہے، یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں اور صحابہ کرام میں کیا فرق ہے۔ تو ہم مختلف دوست تھے، طالب علم تھے، تو کسی نے یہ جواب دیا کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ تو صحابی کی تعریف ہے، یہ صحابی کی تعریف ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور پھر ساری زندگی ایمان پر قائم رہا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت سے دنیا سے گیا ہو تو وہ صحابی ہے۔ بتائیے تو صحابی کی تعریف ہے۔ کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا، انہوں نے پھر آخر میں جواب دیا، فرمایا کہ بھائی صحابہ میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کا مقصد آخرت تھی، صحابہ کرام کا مقصد آخرت تھی اور دنیا ان کی ضرورت تھی، اور آج ہمارا معاملہ ان کے بالکل الٹ ہے۔ فرمایا کہ ہمارا مقصد دنیا ہے اور ہماری ضرورت آخرت ہے۔ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا لیکن صحابہ کرام نے دنیا کو مقصد نہیں بلکہ آخرت کو مقصد بنایا۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی غربت کے اندر تنگی اور پریشانی میں گزری، اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی بھی غربت میں تنگی اور پریشانی میں گزری، لیکن انہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع کی، ایسی پیروی کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ صحابہ بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی صحابہ کرام سے راضی۔ آپ نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ صحابہ کرام کو، تو وجہ کیا تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب ایک انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تب جا کر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہیں تو پھر اس شخص کا ایمان بھی کامل نہیں ہوا۔ تو لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے۔ اور پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل فرانس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور وہاں کے لوگوں نے گستاخی کی، اور اس کے بارے میں علماء کرام نے اور جتنے بھی بڑے حضرات ہیں ان کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم فرانس والوں کا سوشل بائیکاٹ کریں، ہم ان کی معیشت کا بائیکاٹ کریں کہ ہم ان کی مصنوعات کو نہ خریدیں۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی فرانس کی مصنوعات ہیں جیسے ٹوٹل کا پیٹرول پمپ ہے، اس کے علاوہ دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، شیمپو ہے، پرفیوم ہے، تو تمام چیزوں کو استعمال کرنے سے، ان کو خریدنے سے رک جائیں۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو فرانس کے جو لوگ ہیں، وہ فرانس کا جو ملک ہے وہ معاشی طور پر کمزور ہوگا، اور معاشی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے
چیز کا ثبوت نہ دیا تو یہ بھی بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہمیں سب کو متفق ہو کر تمام اختلافات کو بھلا کر ہمیں فرانس والوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کی چیزوں کو خریدنے سے اور ان کی چیزوں کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ اللہ رب العزت کا دستور اور رسول ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ رب العزت خود اسے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا دستور اور رسول ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے دیگر بڑے بڑے جو سردار تھے اور دیگر جتنے بھی ممالک تھے اس وقت کے، ان کی طرف خط نامے لکھے، خط و کتابت کی ان کو خطوط لکھے کہ وہ لوگ اسلام قبول کریں، تو ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز اس کا نام تھا، ایران کا بادشاہ، اس کا لقب جو تھا کسرا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ہاتھ ان کو ایک خط لکھا جس خط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو جب کسرا کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھ کر سنایا، تو جب کسرا نے خط دیکھا تو اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد تھا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا، پھر کسرا کا نام لکھا تھا، تو اس کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں اس خط کو پھاڑ دیا، اس خط کو پھاڑ دیا اور پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کہا کہ وہ شخص گھر میں بیٹھ کر مجھے اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، ہمارا غلام ہو کر ہمیں اسلام کی دعوت دیتا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے یہ الفاظ کی اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر سارا واقعہ بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سلطنت کے بھی ایسے ٹکڑے کر دے گا جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے۔ تو کچھ دنوں کے بعد جو کسرا تھا اس کے اپنے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی جتنی بھی سلطنت تھی ساری کی ساری ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو گئی۔ اسی طرح ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس نے تھوک دیا، گستاخی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی کہ اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما دے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی۔ وہ تجارت کے لیے سفر پر نکلا، راستے میں ایک جگہ اس نے پڑاؤ کیا، جب رات کو سب سو گئے تو جنگل کی طرف سے ایک شیر آیا اور اس نے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے خود بدلہ لیتے ہیں اور وہ لوگ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمارے سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا تو کریں۔ ہم فرانس کی چیزوں کو استعمال کرنے سے، ان کی مصنوعات کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بھی روکیں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو بھی روکیں اور ان کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام چیزوں پر